نہیں، پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، یہ آیت پتہ ہے کہاں ہے؟ قرآن شریف کے سورہ بقرہ کی یہ تیسری آیت ہے۔ الف لام میم، الف لام میم ایک آیت ہوئی، ٹھیک ہے، اس میں وہ بھی ایک نشانی ہے۔ پھر اس کے بعد ہو گیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ دوسری آیت ہے۔ اور اس کے بعد ہے تیسری آیت الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ اب بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے، الف لام میم کے بارے میں تو نہیں معلوم، کیونکہ وہ اس کا جو کوڈ ورڈ ہے وہ اسے اللہ تعالی نے ڈسکرائب نہیں کیا، یا ہمارے نبی نے ڈسکرائب نہیں کیا۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین سے ہی جڑا ہوا ہے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ وہ کیسے؟ تو ذالک الکتاب لا ریب فیہ کا مطلب ہے وہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں، راستہ دکھانے والی ہے، کس کو؟ تقویٰ کرنے والوں کو، اللہ سے ڈرنے والوں کو، ھدی للمتقین، ٹھیک ہے۔ کون ہے یہ متقین لوگ؟ یہ متقین کے بارے میں بات آئی نا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین، راستہ دکھانے والی ہے، گائیڈ بک ہے، کس کو؟ تقویٰ کرنے والوں کو۔ اب آگے جو ہے آیت وہ کیا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، یہاں پر یہ پوائنٹ ہے، الذین وہ لوگ، یؤمنون ایمان لاتے ہیں یا ایمان رکھتے ہیں یا بھروسہ کرتے ہیں یا یقین کرتے ہیں، کس پہ؟ بالغیب۔ غیب کا مطلب ہوتا ہے چھپی ہوئی چیز، چھپی ہوئی بات۔ تو کس بات پہ یقین کرتے ہیں لوگ؟ نہیں، چھپی ہوئی باتوں پہ، کیونکہ آپ ساری دنیا کی ساری چیزوں کو ایک ساتھ اکٹھا نہیں دیکھ سکتے۔ آپ خلا میں، آسمان میں، سمندر میں، سارے جہان میں جو چیزیں ہیں اسے آپ نہیں دیکھ سکتے۔ آپ کی اتنی اوقات نہیں کہ آپ اگر آپ یہاں پر بیٹھے ہیں تو آپ سیدھے پہنچ جائیں گے یورپ میں کچھ ہے، کوئی وہاں پر کی خوبصورت وادی کو یا خوبصورت شہر کو یا وہاں کے لوگوں کو دیکھنے کے لیے آپ نہیں دیکھ سکتے، چاہے آپ کتنے بار بھی انٹرنیٹ کے اوپر کیوں نہ بیٹھے ہوں، نہیں دیکھ سکتے۔ تو چھپی ہوئی چیزیں ہیں، بہت ساری چیزیں چھپی ہوئی چیزیں جو ظاہراً ہیں دنیا میں لیکن پھر بھی چھپی ہوئی چیزیں ہیں، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو مطلب کہ بالکل آپ سے چھپی ہوئی ہیں، جس کی پوری دنیا جانتی ہے کہ وہ چھپی ہوئی ہے، جیسے ہوا ہو گئی، انس ہو گیا، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کو ہم صرف محسوس کر سکتے ہیں، ہماری سوچ، وہ بھی ایک چھپی ہوئی چیز ہے۔ خیر، یہاں پر جو بات ہو رہی ہے، یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ چھپی ہوئی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں وہ لوگ۔ تو کون ہے وہ چھپی ہوئی چیز؟ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ظاہراً نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ پرانے زمانے میں کیا ہوتا تھا، بہت سارے لوگ جو عرب مکہ میں، وہاں بھی بہت سارے وہ یہ بنا کے بتوں کو رکھ کے اس کی عبادت کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا پیغام دیا؟ نہیں، اس پہ یقین کرو جسے تم دیکھتے نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ تمہارے یقین کی بات ہوتی ہے، تمہارے بھروسے کی بات ہوتی ہے کہ تم یقین کر سکتے ہو کہ نہیں، تمہارے اندر وہ گٹس ہے کہ نہیں کہ تم کہو کہ یس، اس ہوا کے اندر میں بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں جسے ہم دیکھ نہیں سکتے لیکن واقعی میں ہے۔ بعد میں دنیا میں سائنٹیفک طریقے سے بہت ساری چیزیں پتہ چلی، اور تمہیں معلوم ہے ریڈیو کب سے چلا؟ ریڈیو بہت پرانا ہے، تو ریڈیو میں کیسے چلتی تھی آوازیں؟ وہ ریڈیو ترنگوں کے ذریعے، ویوز کے ذریعے۔ تو ہوا کے اندر میں ایسی ویوز ہیں، ایسی چیزیں ہیں جسے ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، لیکن اس کے ذریعے بہت سارے ٹرانسمیشن ہوتے ہیں، بہت ساری انفارمیشن ٹرانسمٹ ہوتے ہیں۔ آج جو انٹرنیٹ، اگر وائی فائی چلتا ہے یا انٹرنیٹ چلتا ہے، تو اب میرے موبائل سے کوئی اور دوسرا آدمی کنیکٹڈ ہے ہاٹ اسپاٹ سے، کیوں؟ کیونکہ اس انٹرنیٹ سے اس انٹرنیٹ تک کنیکشن کیا گیا ہے، لیکن کیسے کیا گیا ہے؟ کیا ہم دیکھ سکتے ہیں اس کو؟ نہیں دیکھ سکتے نا، کہ اس میں سے کیسے انٹرنیٹ کا جو کنیکشن ہے وہ وہاں جا رہا ہے، اور وہ بھی بہت سارے ویڈیو یا دوسرے کام کو کر رہا ہے، یا کوئی چیزوں کو دیکھ رہا ہے موبائل میں، تو وہ موبائل میں دیکھ رہا ہے، لیکن اس کو کنیکٹ کون کر رہا ہے؟ سیٹلائٹ سے اور دوسری چیزوں سے انٹرنیٹ کنیکٹ کر رہا ہے۔ اور انٹرنیٹ کیسی چیز ہے جس کو ہم دیکھ نہیں سکتے؟ یہاں پر تو مطلب کہ ماڈرن زمانے میں بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کو ہم دیکھ نہیں سکتے، لیکن پھر وہ چیزیں ہیں، آپ کو ماننا ہی پڑے گا۔ تو اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے جب اپنے نبی سے کہا کہ ان لوگوں سے کہیے کہ وہ ایمان لائے اللہ پہ بنا دیکھے،
ٹھیک ہے، کہ وہ اللہ ایک ہے، پاک ہے، بے عیب ہے، اور وہ سارے جہانوں کا مالک ہے، ساری کائنات کا مالک ہے، اور اس نے ہی ساری چیزیں پیدا کی ہیں، اس نے ہی ساری چیزیں بنائی ہیں۔ تو بہت سارے لوگوں نے کہا کہ ہمیں تو دکھائی نہیں دیتا، ہمیں تو یہ دکھائی دیتا ہے جو بنا ہوا ہے، میں اس پہ یقین کروں گا، اس پہ یقین نہیں کروں گا۔ لیکن بہت سارے ایسے لوگ تھے جنہوں نے اپنی من کی آنکھوں سے اور اپنی عقل اور سوجھ کے حساب سے اس بات کو یقین مانا، تو وہ لوگ کیا کہلائے؟ الذین یؤمنون بالغیب۔ تو یہی تو بہت بڑا ٹیسٹ ہے، یہی تو بہت بڑا ٹیسٹ ہے کہ ایگزامینیشن ہے کہ ایمان جو لائیں، تو اگر دیکھی ہوئی چیز پر آپ دیکھ کر ایمان لے ہی آتے تو اس کا کوئی بہت بڑا مطلب نہیں ہوتا، وہ تو سب کو دکھ رہا ہے۔ لیکن ان چیزوں پر ایمان لانا کہ جو واقعی میں نہیں ہے، اور اس پہ یقین کرنا دل سے۔ بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں جس کو ہم بھروسہ کرتے ہیں۔ ہوا پہ نہیں، ہوا تو ہوتی ہی نہیں ہے، ہوا ہوتی کیسے نہیں ہوتا؟ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو آج سائنٹیفکلی طریقے سے پروون ہیں، اور پہلے لوگوں کو معلوم نہیں تھی، لیکن اس کے بارے میں بتایا تو گیا کہ وہ چیزیں اویلیبل ہیں، وہ چیزیں ہیں واقعی میں۔ لیکن بہت سارے لوگ اس کو اپنی عقل ہوش کی آنکھوں سے دیکھنا نہیں چاہتے تھے، یا ان کی آنکھیں کھلی نہیں تھیں۔ اسی کو کہا گیا کہ الذین یؤمنون بالغیب۔ اور شیطانوں کے علاوہ اس میں یہ چیز بھی ہے نا کہ چونکہ آپ کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے، آپ کی جو پرسیپشن ہے، وہ کھلی نہیں تھی۔ جیسے ہی ہم اپنی آنکھوں کو کھول پاتے ہیں، اپنی سوجھ کو کھول پاتے ہیں، تو ہم بہت ساری ایسی چیزوں کو دیکھ پاتے ہیں جس کو ہم پہلے کبھی نہیں سوچ پاتے تھے۔ جیسے کہ آج ہم اپنی ایک کمپیوٹر پہ بیٹھ کے میزائل بھیج کے چاند پر کیا ہے وہ چیزیں دیکھ پاتے ہیں، یا اسپیس میں اور کیا چیزیں ہیں وہ چیز دیکھ پاتے ہیں، یا ان کے بیچ میں جو ہمارا کنیکشن ہوتا ہے اور دوسری چیزیں ہوتی ہیں، ہم وہ چیز دیکھ پاتے ہیں۔ لیکن بیٹھے ہوئے کہاں پر؟ ہم کمپیوٹر پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ان چیزوں کو امیجنیشن کرتے ہوئے لوگوں نے اس کے حساب سے مشینری تیار کی، اور پھر اس چیزوں کو وہاں تک پہنچایا۔ لیکن ابھی بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کو بڑے بڑے سائنٹسٹ، یہاں کے ناسا اسرو کے لوگ کے سائنٹسٹوں نے بھی ابھی تک اس کو اسپیس کو پوری طرح سے ایکسپلور نہیں کیا۔ انہیں معلوم ہے کہ یہاں پر بلینس آف گلیکسیز ہیں، لیکن ان بلینس آف گلیکسیز میں کون کون چیزیں کہاں پہ ہیں۔ ہم صرف ایک گلیکسی کے اندر میں اگر ہیں، اور ہمارا ایک سولر سسٹم ہے، تو اس میں ہم جی رہے ہیں۔ تو اس سور منڈل میں یا سولر سسٹم میں بہت سارے دوسرے بھی سورج، چاند، ستارے اور بھی ارتھ ہو سکتے ہیں، جسے ابھی تک ایکسپلور نہیں کیا گیا، اور نہ صرف ایک گلیکسی میں، جبکہ بلینس آف گلیکسیز ہیں۔ جب اتنے بلینس آف گلیکسیز ہیں، اگر اس کو کاؤنٹ کیا جائے کہ کتنے بلینس ہیں، تو لوگ کہہ سکتے ہیں موسٹلی 2.8 بلین یا کروڑوں بلینس آف گلیکسیز، اور ایک گلیکسیز میں بہت سارے سٹارز ہیں۔ تو ہم تو سب کو نہیں دیکھ سکتے، ہم صرف ایک گلیکسی کے اندر میں کتنے سٹارز ہیں وہ بھی نہیں جانتے۔ بس 7 8 9 پلانٹس کے بارے میں جانتے ہیں، یہ ہمارے سن کے آس پاس میں ہیں۔ جی، تو اس لیے نا سائنٹیفکلی ابھی ہم اتنی دور تک نہیں پہنچے ہیں، جبکہ ہم بہت زیادہ ماڈرن ہیں، پھر بھی ہم اتنی دور تک نہیں پہنچے۔ جو نزدیک کی چیزیں ہیں وہاں تک ہم پہنچ گئے، لیکن اب ہمیں پتہ چلا کہ نہیں، اس کے آگے بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو اس لیے جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یقین کرو ان چیزوں پہ جس کو تم نے دیکھا نہیں، اور اپنے من کی آنکھوں سے دیکھو، اور اس بات پہ ایمان لاؤ کہ اللہ ہے، اور اللہ نے ہی ساری چیزیں، ساری کائنات کو بنایا ہے، تو بہت سارے لوگوں نے ایمان لایا، اور بہت سارے لوگوں نے اس چیز پہ یقین کیا۔ تو ان کو کہا گیا الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جنہوں نے ایمان لائے کس پہ؟ چھپی ہوئی چیزوں پہ، چھپی ہوئی باتوں میں۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون، اور انہوں نے قائم کیا کیا؟ الصلاۃ، اور انہوں نے نماز کو قائم کیا۔ نماز کس لیے قائم کیا؟ کہ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، اور غلط چیزوں سے، بری چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم، اور جو کچھ بھی ہم نے ان کو دیا، ينفقون، وہ اس میں سے کیا کرتے ہیں؟ خرچ کرتے ہیں۔ یہاں پر 3 چیزیں بہت ہی خاص ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو پہلے ہے آپ کو کسی چھپی ہوئی چیزوں پر ایمان لانا، دوسری بات ہے کہ نماز قائم کرنا، اور اچھے کام کرنا، یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم، اور جو کچھ بھی رزق آپ کو ملا ہے، کھانے پینے کی چیزیں اور خرچ کرنے کے لیے چیزیں یا پیسے، دولت، آپ کو اس کو خرچ کرنا ہے، آپ کو اس کو اپنے پاس رکھنا نہیں ہے۔
اس تیسری آیت میں، سورہ بقرہ کی تیسری آیت میں یہ بات بہت ہی واضح طور پر بتائی گئی ہے کہ قرآن شریف کا جو میسج ہے وہ بہت ہی وسیع ہے. وسیع کا مطلب اٹس ویری براڈ اینڈ اٹس ویری 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 گریو، ویری وائڈ. مطلب کہ ہم صرف ایک پہلو کو نہیں، ہمارے سامنے بھی ایسے بہت سارے پہلو ہیں جس کو ہم ایکسپلور بھی نہیں کر سکتے، بٹ ہم امیجنیشن کر سکتے ہیں کہ دیر could be many different kind of meaning and specification of this آیات. لیکن جو سیدھا ہے وہ یہ ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو بھی ہم نے انہیں دیا وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں. کون خرچ کرتا ہے؟ متقی لوگ. کیوں؟ کیونکہ یہ قرآن شریف کس کے لیے ہے؟ متقی لوگوں کے لیے. تو متقی لوگ اس چیز کو خرچ کرتے ہیں اور وہ ایمان لاتے ہیں اور وہ نماز کو قائم کرتے ہیں. یہی لوگ متقی کہلاتے ہیں، اور یہی لوگ وہ ہیں جس کے لیے کتاب ایک ہدایت کی کتاب ہے.